السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منزل مراد کامران حفیظ چوہان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ندا منظور۔ ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں ایڈوکیٹ انجینئر کامران حفیظ چوہان صاحب جو کہ چیئرمین ہیں منزل مراد پارٹی کے۔ سر ویلکم ٹو اسٹوڈیو۔ سر سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو ایک بار پھر سے آپ منزل مراد پارٹی کے بارے میں تھوڑا سا مختصر دورانی میں بتائیں، اس کا تعارف کروا دیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہر دفعہ ہم اپنے ناظرین کو اس کے بارے میں ایک مختصر سا ضرور آئیڈیا دیتے رہیں تاکہ جو نئے ناظرین ہیں وہ بھی آگاہ ہو پائیں، اور جو پہلے سے ہیں ان کو ہم یاد کراتے رہیں تاکہ یہ سبق یاد ہی ہو جائے پوری قوم۔ پاکستان میں بہت سی پارٹیز آلریڈی موجود ہیں اور موسٹلی پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی درکار ہے جس طرح کہ امریکہ کا ہے، اور یہ ہماری خلافت کے طرز حکومت کے بھی نزدیک ترین ہے۔ ہمارے جو پارٹی ہے اس کا پہلا نعرہ اللہ اکبر، اور ہم جو بھی کاوش کر رہے ہیں وہ ربی منشا کے کو ذہن میں رکھ کر، اور اس سے جو بھی توقعات ہیں وہ بھی اللہ کی ذات سے ہیں، بندے سے نہیں ہے۔ نہ بندے پہ توقع رکھی ہے نہ بندے سے توقع رکھی ہے۔ تو دوسرا ہمارا یہ کہ پاکستان کو پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی چاہیے، اور اس وقت دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جتنے ممالک پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی پہ ہیں وہی وہ سکسیسفل چل رہے ہیں۔ پارلیمنٹری کا اس وقت کوئی بھی سکسیسفل اسٹیٹ نہیں رہی، ایون برطانیہ بھی ڈکلائن پر ہے۔ اور آپ ترکی کو دیکھ رہے ہیں، جب تک یہ پارلیمنٹری یا دوسرا طرز حکومت رہا، کوئی ترکی بہت کوئی فائنینشلی اسٹرانگ اسٹیٹ نہیں تھا اور اتنی پروگرس نہیں کر رہا تھا۔ جب سے وہ پریزیڈنشل پہ گیا آج وہ دوسرے ملکوں کو قرض دینے کی پوزیشن میں ہو گیا، ان کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہو گیا، اور بڑے طاقتور دنیا کے ملکوں کو آنکھ دکھانے کے قابل بھی ہو گیا۔ تو ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم پریزیڈنشل پہ چلے جائیں۔ تیسرا ہمارا جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے سوسائٹی میں ہر سطح پر نیچے سے لے کے اوپر تک ہر صورت انصاف کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، معیاری انصاف، بلا تفریق انصاف اور آٹومیٹک انصاف۔ اس کے لیے کوئی تردد کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اسٹیٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری اسٹیٹ میں جسٹس کا قائم کرنا ہوتا ہے، انڈسکرمنیٹ جسٹس۔ اور اس کے علاوہ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کا پبلک سیکٹر دوبارہ سے ریوزٹ کرنا ہے، اس کو رائٹ سائز کرنا ہے، اس کی اگر جہاں اوور ایکسپینشن ہے اس کو ختم کرنا ہے، کم کرنا ہے، اور رائٹ پرسن رائٹ جاب لگانا ہے، اور پبلک سیکٹر سے ایسوسیٹ لوگوں کی جو مراد تنخواہیں ہیں اور دیگر چیزیں ان کو ریشنلائز کرنا ہے، مارکیٹ کے مطابق کرنا ہے، تاکہ پبلک سیکٹر سے ایسوسیٹ لوگ کرپشن بائی کمپلشن سے باہر آ سکیں۔ اور جو بڑی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے آئین سے لے کر آخری قانون تک کو دوبارہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے پاکستان کا پبلک سیکٹر کھڑا ہو جائے گا۔ پاکستان کا پبلک سیکٹر کھڑے ہونے سے جاب لیسنس بھی ختم ہوگی، پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی، اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا۔ تو ہمارا یہ بیسک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم میں نے تھوڑی سی ایجوکیشن پہ بات ہوئی تھی، دوبارہ کر لیتے ہیں۔ جی ضرور۔ کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن مہیا کرنا آئین کے مطابق گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ہر شہری کو معیاری تعلیم اور معیاری صحت کی سہولیات۔ لیکن اگر گورنمنٹ سیٹ اپ اس کو نہیں ہولڈ کر پا رہا یا اس کو بیٹر ڈلیور نہیں کر پا رہا، اور اس کے اندر سکم ہے ان کے اپنے سسٹم کے اندر، اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر اگر اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر سامنے آیا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں آج سے 20-30 سال پہلے پرائیویٹ اسکول کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، پرائیوٹ ہسپتال کی کوئی حیثیت نہیں تھی، گورنمنٹ کی حیثیت نہیں، گورنمنٹ کے اسکول ہی ویلڈ اسکول سمجھے جاتے تھے، انہیں کالج ویلڈ سمجھے جاتے تھے، اور گورنمنٹ کا اسپتال بڑا اتھینٹک ہاسپٹل ہوا کرتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ یہ سرکاری ادارے ختم ہو گئے ہیں اور آلموسٹ تباہی کے دانے پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو ایک تو میری اس پہ گزارش یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں چل رہے ہیں ان کے اوپر، چونکہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، لہذا ان کے اوپر سے ہر قسم کا ٹیکس ہٹا دیا جائے، اور تاکہ وہ بوجھ بھی جا کر جو جن کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں یا جن کے مریض ہیں وہی بھر رہے ہیں۔ تو جو سہولت دینا حکومت کی ذمہ داری تھی اور وہ حکومت پوری طرح سے نہیں دے پا رہی، تو پرائیویٹ سیکٹر پر اس پر سے یہ تمام بوجھ کو ختم کیا جائے، تاکہ وہ بوجھ جو ہے جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں ان کی جیبوں پر نہ پڑے۔ اور دوسرا میرا یہ ہے کہ بہتر ہوگا کہ یہ دونوں کو ہی گورنمنٹ پراپرلی پرائیویٹ سیکٹر کو ہی دے دے، لیکن اس کی پالیسیز کو مانیٹر کرے، ان کی فیسوں کو مانیٹر کرے،
اور یہ دیکھیں کہ اسکولوں میں کیا نصاب پڑھایا جا رہا ہے. او لیول اے لیول کے نام پر بچے ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں. کیا وہ پاکستان کے نظریہ سے دور جا رہے ہیں, اسلامک نظریہ سے دور جا رہے ہیں, وہ ہماری جو اخلاقی اقدار ہیں ان سے پرے جا رہے ہیں, اور ان کی جو اپنی ہماری مادری زبان اردو ہے اس پہ کتنی گرفت ہے. جو بچے او لیول اے لیول کر رہے ہیں وہ تو عام اخبار نہیں پڑھ سکتے, ہی نہیں آتی اور پڑھنی بھی نہیں آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ پاکستان کے لیے ناکارہ ہیں. اس لیے ناکارہ ہیں کہ وہ پاکستان کے جو نظام ہے وہ ان میں سے کوئی وکیل بنے گا اس کو وہ ایف آئی آر ہی نہیں پڑھ سکتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا, کسی کی درخواست نہیں پڑھ سکتا, درخواست لکھ کے نہیں دے سکتا اردو میں. تو ہمیں اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ان بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے اور ان کی تعلیم میں دیگر چیزیں وہ کیا پڑھا رہے ہیں. کیا ہمارے بچے اسلام سے دور تو نہیں جا رہے, اور پھر ان اداروں کے اندر ماحول کیا ہے, کیا وہ ماحول ہمارے بچوں کو ہماری اقدار سے پرے لے جا رہا ہے. وہ بچے کسی ایسے اقدار کی طرف جا رہے ہیں جو ہماری نہیں, اور پھر وہ ہمارے دینی کانسیپٹ کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی. تو ایک جو ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پلس میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ ڈیزرونگ ہیں ان کو ایجوکیشن میں ان کے بچے پڑھنے جاتے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ کارڈ جاری کرے. جتنے لوگ حقدار ہیں ان کو کارڈ جاری کرے, ان کے بچوں کو ایجوکیشن کی فیس جو ہے وہ سبسڈائز ریٹ پہ گورنمنٹ ادا کرے, بجائے سرکاری اسکولوں کے چلانے کے ان کی فیس گورنمنٹ ادا کر دے. اسی طرح ان کو ہیلتھ. آپ کو نہیں لگتا یہ بہت مشکل اقدام ہے؟ نہیں, آپ کو دیکھیں نا ندا کہ ہمیں اب لاجیکل فیصلے لینے ہوں گے. جب تک ہم منطقی فیصلے نہیں لیں گے, منطقی نظام نہیں اڈاپٹ کریں گے, منطقی نتائج بھی برآمد نہیں ہونے والے. وہ تو ہے. ہم سرکنڈے بیج کر اور ہم جو کے اگنے کا انتظار کر رہے ہیں. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری اسکول میں یا سرکاری اسپتال میں کون جاتا ہے, وہی جا رہا ہے جو جس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, وہی جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ایون جو ایجوکیشن میں ایسوسیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں اور ان کے جو لوگ افورڈ کرتے ہیں ان کے اپنے بچے ان اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے. ایسے ہی. تو باقیوں کے کیا پڑھنے ہیں, کس لیڈر کا بچہ ہے سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہے. اور پھر اسکولوں کے ان ٹیچرز کی ٹریننگ کیا ہے, وہ بچوں کو جس طرح سے مارتے ہیں, جو کچھ وہاں ظلم ہوتا ہے, بدتمیزی ہوتی ہے, بچوں میں ڈگنیٹی ختم ہوتی ہے, بچے متنفر ہوتے ہیں. اور وہاں سرکاری اسکول میں آپ ڈال دیں وہ بچے تو اسکول ہی چھوڑ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں مستری مکینک بن جائیں گے, اسکول چھوڑ دیتے ہیں. اور جس طرح کے وہ ٹارچرس ماحول ہے وہاں کا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو انگلش میڈیم کے بچے ہیں ان کو اتنے لاڈ لڈائے جاتے ہیں وہاں پہ کہ ان کو اپنے اسکولوں سے پیار ہے. اور آپ سرکاری اسکول سے پڑھنے والے کو دیکھیں اس کو اپنے اسکول کی عمارت سے نفرت ہو چکی ہوئی ہے, اس عمارت کو دیکھ کے اس کو خوف آتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سارے کو ہم نظام کو کیسے درست کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کو اس کو فوکس کرنا چاہیے ان دونوں ایشو پہ. پلس ٹیکسیشن. دیکھیں جی, جب تک یہ ایف بی آر ٹیکس کلیکٹ کرے گا یہ ٹیکس کی یہی حالت رہے گی. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنے بھی ٹول لگے پلوں کے اوپر, میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ اگر ٹول کا ٹیکس جو تھا وہ 20 روپے تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی 5 روپے دیں اور رسید لیے بغیر گزر جائیں, یا 20 تھا تو انہوں نے کہا جی کہ 25 یا 30 روپے دے دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس. اور اگر یہ ٹول بھی سرکاری اداروں کے پاس ہوتے, بلیو کریں ان پہ کئی نیب کے کیسز بنے ہوتے. ٹھیک ہے نا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی سالانہ ٹھیکہ ہونے سے گورنمنٹ کو کئی مرتبہ ان پلوں کی قیمت مل چکی ہے. ٹھیک ہے, یہ پلوں پہ جو گورنمنٹ کی کاسٹ آئی تھی اس سے زائد گورنمنٹ لے چکی ہے متعدد پلوں پہ. تو اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کے نظام میں سیکٹوریل ایریا وائز پرائیویٹ سیکٹر کو کے ٹھیکے ہوں ٹیکس کے لیے, اور اس ایریے کے, اور جو ہے نا بالکل سادہ ٹیکس کا قانون ہونا چاہیے جو ایک عام فہم شخص کو سمجھ میں آئے. اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ جو ہے اس کو ختم کریں. آپ بلیو کریں ندا, میں سول انجینئر, میں 26 سال سے سروس کر کے آیا ہوں سینئر لیول سے, میں نے لا کیا ہوا ہے, میں نے ٹیکس کے کورسز کیے ہوئے ہیں, اس کے باوجود یہ ٹیکس کا نظام سمجھ سے گزر جاتا ہے اوپر سے. تو کامن مین کہاں سے اس کو سمجھ نہیں سکتا, اور اسی میں وہ دھوکہ کھاتا ہے, اسی میں ایف بی آر لوٹ رہا ہے, ان کو ادارے لوٹ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں دین اسلام میں انہوں نے صرف 2.5% ڈال دیا. 2.5% سے اسٹیٹ چلتی تھی, 2.5% سے وہ جو لوگ ضرورت مند تھے ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے. اسٹیٹ کا پورا نظام اس 2.5% چل رہا ہے. آج آپ دیکھیں کہ 20-25% ٹیکس لے رہے ہیں اور ملک کا برا حال ہے.
تو ایک تو جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکس جو ہے نا یہ بھی ریجن وائز اس کا آپ پرائیویٹ ٹھیکہ نظام لے کر آئیں اور ڈوین کی سطح پر ایک ایک اس کی عدالت قائم کر دیں. اگر کسی نے غلط ٹیکس لیا تو وہ اگر کورٹ میں چیلنج کرتا ہے تو اس کو تمام ریمیڈی بھی دی جائے, 10 گنا جو غلط ٹیکس لیا اس سے زائد اس کو ریٹرن کرنے کا وہ ٹھیکیدار پابند ہو, جو اخراجات اس کے انصاف لینے پر آئے وہ بھی ٹھیکیدار کئی گنا بڑھا کے دے. آپ یہ دیکھیں ندا کہ جب تک یہ ہمارے عام لینڈ لائن ٹیلی فون تھے ہر وقت ہم کمپلین کرتے تھے, فون بند ہے جی, فون خراب ہے جی, کبھی بل لے کے جاتے تھے, بل غلط آ گیا جی, ہم نے تو استعمال ہی نہیں کیا, بل اتنا آ گیا. لیکن آپ ندا دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں موبائل کے اوپر میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا کہ کوئی شخص گیا ہو کہ جی میرا بل زائد لے لیا آپ نے اتنا. جب ہمارا ختم ہوتا ہے ہمیں یہ ٹرسٹ نہیں ہوتا, مس ٹرسٹ نہیں ہوتا کہ جی نیٹ ورک کھا گیا. ہاں وہ ہماری کوئی غلطی ہو اور ہم نے اس نیٹ ورک آن کیا وہ ڈیٹا لیتا رہا تو وہ ہماری کوئی غلطی ہوئی ہوگی, لیکن وہ ادارے نہیں لے رہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمیں اس کو یہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں ندا کہ الیکٹریسٹی کو بھی نا یہ چوری اور سب کہانی تب ختم ہوگی کہ بجلی پیدا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے, حکومتی ادارے کریں, خواہ وہ پانی سے کریں, وہ فیول سے کریں, وہ سولر سے کریں, وہ اٹامک سے کریں, لیکن اس کی جو ڈسٹریبیوشن آگے یہ پرائیویٹ سیکٹر دے دیں. اور پرائیویٹ سیکٹر کو سارے کسی ایک کو نہیں, سیکٹورل یہ کریں ان کی بڈنگ, اور بڈنگ کر کے اس سیکٹر کے لیے جو یہ بجلی دیں اس کے پیچھے کوئی میجرمنٹ یونٹ لگا لیں, بڑا میٹر لگتا ہے یا کوئی بھی نظام لگتا ہے جس سے کتنی بجلی اس نے اس ایریا کے لیے لی ٹھیکیدار سے, اور آگے کی ڈسٹریبیوشن اس ٹھیکیدار پر چھوڑے. اور دوسرا یہ کہ اس جو آگے کی ڈسٹریبیوشن کے علاوہ اس کی پوری دوبارہ انفراسٹرکچر ری بلڈنگ, اس کی دوبارہ کیبلنگ کا نظام کو فائن کرنا جس میں کم سے کم لاسز رہ جائیں وہ, اور جو تاروں کے گنجل ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں یہ, اور پھر جو پول نظر آتے ہیں یہ سارے وہ انڈر گراؤنڈ کرے, جس طرح سے بحریہ کی جو انڈر گراؤنڈ ساری نظر نہیں آتا ہے, بحریہ کے جو ہاؤس اسکیمز ہیں, اور اسی طرح سے ان کو وہ انڈر گراؤنڈ کرنے کے بھی پابند ہوں. اور آپ بلیو کریں کہ جب وہ اپنے ایریا میں چوری نہیں ہونے دیں گے تو جو لوگ رائٹلی پے کر رہے ہیں انہیں چوری کرنے والوں کے حصے کا بل پے نہیں کرنا پڑے گا. بالکل. ویبڈا کے لوگ جو ہیں برقیات کے یہ ٹھیکے مار لیتے ہیں, جن کو یہ چوری کرواتے ہیں وہ یونٹ کسی دوسرے پہ یہ ڈالتے ہیں. اچھا. آپ میں جو فیئر بل دے رہے ہیں وہ یونٹ ہمیں پڑ جاتا ہے. تو اگر اس کو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں گے تو نہ کسی طرف آؤٹ اسٹینڈنگ کو بل رہ جائیں گے, نہ اس کی چوری کے امکانات رہ جائیں گے, اور جب چوری نہیں ہوگی تو بجلی کی کاسٹ بھی کم ہو جائے گی. جو فیئر پے کرنے والا ہے اس کو بجلی سستی ملنے لگ جائے گی, اور ان کا انفراسٹرکچر بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور کمپلینٹ بھی نہیں رہے گی جی بجلی آ نہیں رہی, بجلی بند ہی رہتی ہے, تاریں ٹوٹ گئی. پرائیویٹ سیکٹر بہت جلدی رسپانس کرتا ہے, وہ اپنی کلائنٹیج نہیں خراب کرتا. اس وجہ جتنے ندا ہمارے اس وقت تک پبلک کا سیکٹر ڈیولپ ہوا ہے پاکستان کا, یہ تمام کا تمام لاس اورینٹڈ ہے, یہ ڈیزائنڈ ہی لاس اورینٹڈ ہے. اور اس میں کوئی شخص اگر مخلص ہو جائے اس کے ساتھ اور اس کو پروفٹ اورینٹڈ بنانے کی کوشش کرے, یہ پورا نظام اس کا دشمن ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے کہ تم کیوں صحیح چل رہے ہو جب ہم ایسے ہیں, تم نہیں, اس کو یہ افورڈ ہی نہیں کرتے. کوئی آفیسر جا کے وہ ریفارمز کرے کہ وہ ادارہ بینیفیشری ہو سکے, اس کا تو یہ پورا نظام دشمن ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے, اس کا تو وہ یہ اشر کر دیتے ہیں. یہ لاس اورینٹڈ ڈیزائن ہے, لاس اورینٹڈ ہی چلائے جا رہے ہیں, تو اس کو ایڈریس کرنے کی. ٹھیک ہے. تو دوسرا اب میں آپ سے یہ چاہوں گی, آزاد کشمیر میں اس وقت جو کہ ججز کی شدید کمی ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہاں کی سپریم کورٹ میں صرف ایک جج اس وقت موجود ہے. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا, بہت اہم ہے, اور اس پہ پاکستان گورنمنٹ کو فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ کے 3 ججز کی عہدے, جس میں سے ایک چیف جسٹس کا ہے, 2 دیگر ججز کا ہے جی, ان پہ اس وقت صرف ایک جج ہیں, اور وہ بھی قائم مقام, وہ بھی قائم مقام, وہ بھی چیف جسٹس نہیں ہے پراپر, یعنی کوئی بینچ ہی تشکیل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اور وہ بھی قائم مقام ہونے کی وجہ سے کسی وہ جو مزید ججز اپوائنٹ ہونے ہیں ان کی وہ ریکولیشن بھی نہیں بھیج سکتے. اچھا. کیونکہ اس کے لیے کنفرم چیف جسٹس ہونا ضروری ہے. بین ہی یہ سچویشن ہائی کورٹ کے جج کی اس وجہ جا رہی کہ 5 سے زائد ججز کی سیٹیں خالی ہیں ہائی کورٹ کی آزاد کشمیر کی,
اور اس کے بھی اس وقت جو چیف جسٹس پرفارم کر رہے ہیں وہ بھی قائم مقام. جب تک وہ چیف جسٹس کنفرم نہ ہو, جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں یہ کنفرم نہ ہو, تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ان وکلا کے نام دینے ہیں جو سوٹیبل ہیں ان کی رائے میں ججز کے لیے, اس کو آگے سیکنڈ کرنا ہے چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے ہوں گے, اور وہ آگے بھیجیں گے تو پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر پاس جائے گا, اور وہاں سے پھر وہ تحریک آئے گی کشمیر کونسل کے تھرو پرائم منسٹر پاکستان کے پاس, یہ اپروول دیں گے تو تعیناتی ہوگی. تو اب اس وقت حالت یہ ہو گئی ہے کہ بہت سے مقدمات ایسے ہوتے ہیں جس میں بینچ کا ہونا ضروری ہوتا ہے, بالکل فل کورٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے, سنگل جج کی ججمنٹ ویلڈ ہی نہیں رہتی. تو سپریم کورٹ تو وہاں پہ عملاً ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے, بیکار ہو گئی, اس کا پرپز ہی نہیں رہا, اور کوئی بھی ایڈریس نہیں کر رہا پاکستان کی سطح پر. اور میں سمجھوں گا کہ اس پروگرام کے تھرو یہ میسج حکومت تک پہنچے, حکومت اس کو سیریس لے, یہ انتہائی اہم ہے معاملہ ہے, اس کو فوری حل کرنا ضروری ہے. لیکن یہاں میں آزاد کشمیر کے حکمرانوں سے, وہاں کے ججز سے ایک استدعا کرتا ہوں کہ مہربانی کریں, کمپیٹنٹ ججز کو اپوائنٹ کریں, برادری ازم, علاقائیت ازم اور سیاسی وابستگیوں سے آزاد ہو کر, جو واقعی اہل ہوں, جو بہتر اور آبجیکٹو فیصلے دے سکتے ہوں, سبجیکٹو فیصلے نہیں, وہ فیصلے جو انصاف قائم کریں. اور جوڈیشری پر بھاری ذمہ داری ہے. جہاں اسٹیٹ کے پیرلل چلتا ہے جوڈیشری کا نظام, اور اسٹیٹ سے یا ایگزیکٹو سے یا کسی فرد سے جو ناانصافی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے جوڈیشری پیرلل میں. جس جگہ کی جوڈیشری رائٹ پرفارم کر رہی ہو اور وہ آبجیکٹو جسٹس دے رہی ہو, ادھر کسی کی بھی حکومت آپ قائم کرتے ہیں وہ غلط چل ہی نہیں سکتی, وہ غلط کر ہی نہیں سکتی, ایگزیکٹو پور رول پلے ہی نہیں کر سکتا. تو جوڈیشری کا میں ایسے ججز کا ہونا بہت ضروری ہے جو اپنے ان منصب کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں, اور ان میں ان کی کانسیپٹ کلیئرٹی ہو, وہ کمپیٹنٹ ہوں, اور وہ انصاف کو آبجیکٹو سینس میں میچور کرنے کی خواہش رکھتے ہوں, اور اس کا رول ادا کرنے کی کیپبلٹی رکھتے ہوں. تو یہ جوڈیشری پہ بھاری ذمہ داری ہے. یہ ان ججز پہ بھی جن کو آپ پینل بھیجیں, مہربانی کر کے وہ کمپیٹنٹ لوگ ہونے چاہیے, درست لوگ. ٹھیک ہو گیا. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید بات کریں گے کامران حفیظ چوہان صاحب کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منزل مراد کامران حفیظ چوہان کے ساتھ. سر, میں چاہوں گی اس وقت اسٹیل ملز میں سے جو ملازمین کو نکالا جا رہا ہے اور نکالا گیا ہے, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے, لیکن اس سے پہلے میں وہ جو لاسٹ کہہ رہا تھا نا, جوڈیشری پہ بات کر رہا تھا بریک سے پہلے, اس کو تھوڑا سا میں کمپلیٹ اور کر دوں کہ اس سے پہلے کچھ ججز اپوائنٹ ہوئے, ان کی ججز کی تعیناتی میں کچھ ایسے فلاز تھے جو وہاں کے قانون اس سے ہٹ کر تھے, جس کے باعث وہ ججز فارغ ہوئے. صحیح. تو میری یہ بھی اس پروگرام کی وجہ سے ہے کہ ان میں سے جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں, جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ جج اپوائنٹ کیے جائیں, تو ان کو بھی لازمی کنسیڈر کیا جائے, کیونکہ وہ جج رہنے کی وجہ سے ان کی ٹریننگ ہو گئی ہے اور وہ بہت سی چیزوں کو بیٹر انڈرسٹینڈ کر گئے. تو ان میں سے دیکھ لیں کہ اب ان میں سے بھی جو اس قابل ہیں کہ ان کو واپس لیا جائے, ان کی بھی ریکوزیشن بھیجی جائے. اب ہم آ جاتے ہیں اسٹیل مل کی طرف. کو جو نکالا گیا, ندا بہت اچھا ہے, اور یہ ادارے نہیں کھڑے ہوں گے جب تک ان اداروں سے لائبلٹیاں فارغ نہیں ہوں گی. اچھا. اولاً تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنے آج تک لوگ اپوائنٹ ہوئے پولیٹیکلی, یا وہ لوگ اپوائنٹ ہوئے جو آئین اور قانون میں دیے گئے طرز تعیناتی سے ہٹ کر ہوئے, مطلب ہمارا آئین یہ کہتا ہے, یہ بیسک ہیومن رائٹ ہے کہ جو بھی پبلک سیکٹر میں کوئی جاب اپرچونٹی کریٹ ہو اس کا ایڈورٹائز ہونا مسٹ ہے. اس لیے ایڈورٹائز ہو تاکہ ہر شخص اس کے لیے اپلائی کر سکے, غریب کا بچہ بھی اپلائی کر سکے. ٹھیک ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جتنی تعیناتیاں بغیر مشتہرگی ہوئی ہیں وہ آئین کے بنیادی انسانی حقوق سے ہٹ کر ہوئی ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جو عہدے جن پہ تعیناتیاں ہونی ہوتی ہیں
اس کے لیے اپروپریٹ فورم بنے ہوئے ہیں جو اس کا انتخاب کرتے ہیں. بالکل. مثلا گزٹ کے لیے گریڈ 16 اینڈ ابو کے لیے پروفیسر کمیشن ہوتا ہے, اور گریڈ 16 سے نیچے جو ہے وہ گورنمنٹ نے بنائی ہوتی ہیں کمیٹیز جو ان کی تعیناتی کے لیے کرتی ہے. پھر ان پر پابندی آ جاتی ہے کہ وہ کیسے کریں گے, وہ پوسٹ مشتہر کریں گے, وہ کس طریقے سے انتخاب کا پورا پروسیس کریں گے. پھر وہ پروسیس کرنے کے بعد اور جو لوگ اس میں اپیئر ہوتے ہیں ان کے ڈاکومنٹس ہر چیز کی ویریفیکیشن کراتے ہیں. ایون ان کے کریکٹر کی بھی ویریفیکیشن ہوتی ہے, ان کے متعلقہ تھانوں سے لیا جاتا ہے کہ این او سیز, اور یہ سب چیزیں لینے کے بعد کوٹا آبزرو کرنے کے بعد کہ علاقائی کوٹا آبزرو کرنے کے بعد ان کا انتخاب ہوتا ہے. اور وہ جو میرٹ ہے میرٹ بنا کر مرتب کر کے بھیجتے ہیں لافل اتھارٹی کو, جس اتھارٹی نے اپروول دینی ہوتی ہے تب تعیناتی عمل میں آتی ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ سروسز میں ایڈ ہاک کی آپشن رکھی گئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, سول سروس ایکٹ میں ہے. اچھا, اب اس میں کیا ہے جی کہ پولیٹیکلی لوگ انڈکٹ کر لیے جاتے ہیں, 6 مہینے وہ ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں. اچھا, پھر بعد میں ان کو ان لافلی بعض کا مستقل بھی کیا جاتا ہے. بہت سے سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے ایسے فیصلے دیے جو ہمارے آئین اور قانون سے قطعی متصادم تھے کہ بغیر مشترکہ عہدہ جو لوگ چلے آ رہے ہیں ڈاک پولیٹیکل مینوورنگ کے ساتھ لگے, کسی طرح سے لگے, انہیں کو مستقل کر دیا جائے. 5 سال گزر گئے ہیں تو مستقل کر دیں, جو کہ بہت بڑی زیادتی ہے. اور کون لوگ ڈاک لگتے ہیں؟ ڈاک وہ لوگ لگتے ہیں ندا, بے وسیلہ لوگ نہیں لگتے, با وسیلہ لوگ جن کے تعلق ہیں سیاسی دوسرے تیسرے, وہ پہنچتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, تب لگتے ہیں. تو آپ انہیں کو پکا کر دیں گے, ادارے تباہ کر دیتے ہیں وہ لوگ, ٹھیک ہے. پھر ان کی اسکروٹنی نہیں ہوئی, ان کے ڈاکومنٹ نہیں کبھی چیک کیے گئے کہ وہ آئے کہاں سے, ان کے کوئی جعلی سندے ہیں کیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ پروبیشن پیریڈ سے نہیں گزرے, وہ انہوں نے کوئی ایگزام کوالیفائی ہی نہیں کیا, لافل اتھارٹی نے ان کی اپروول ہی نہیں دی. اب انیشو وائڈ انڈکشن اس کو کہتے ہیں. ایسی انڈکشن ہاں ندا, ایسی انڈکشن جو ابتدا سے ہی غلط ہے, یعنی اب انیشو وائڈ ہے. اور پھر جب ابتدا سے جو تعیناتی غلط ہے اس کی ترقیابی کیسے ہوتی ہے؟ جو سول سرونٹ ہی نہیں آئین اور قانون کے تناظر میں, وہ فردر ترقیاب ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ پروموشن کے لیے جہاں بہت سے کرائٹیریاز ہیں, اے سی آر ٹھیک ہو, اس پہ کوئی کیس نہ ہو, وہ ایجوکیشن پوزیس کرتا ہو جو اس پروموشن کے لیے درکار ہے, اس کی وہ پیریڈ آف سروس اتنا پورا ہوا ہو. لیکن اس میں جو سب سے پہلی بات ہے کہ وہ سول سرونٹ, جو جس کی تعیناتی لیگل ہے وہ سول سرونٹ نہیں ہے, اس کی فردر ترقیابی نہیں ہو سکتی. یہ ایک ایسی عمارت ہے جس کی بنیادی غلط ہے, اس پہ جتنی مرضی منزلیں بن جائیں وہ پوری عمارت نے نیچے گرنا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک بات. دوسرا آپ دیکھیں جی کہ جتنے لوگ اس طریقے سے اداروں میں جاتے ہیں, کانٹریکٹ میں لگتے ہیں, ڈاک میں لگتے ہیں, پولیٹیکل انڈکشن ہوتی ہے ندا, یہ ان کے انٹر ہونے کا بھی طریقہ کار غلط ہوتا ہے. یہ کسی نہ کسی بینیفٹ کو پرووائڈ کر کے لگتے ہیں, اور پھر ندا یہ جتنی دیر کنٹینیو رکھتے ہیں اتنی دیر بھی یہ کچھ نہ کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں جو ہٹ کر ہوتا ہے, اور وہ غیر قانونی ہوتا ہے, اور یہ اوپر وہ بینیفٹ پہنچا رہے ہوتے ہیں, اور وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے یہ سروس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. ان کا پورا سرکاری ملازمت میں داخلہ کرمنل ہوتا ہے, اس کے بعد ان کا پورے اس داخلے کے بعد پوری سروس کا کنٹینیو رہنا کرمنل ہوتا ہے, اور پھر جب ایسے کرمنل ترقیاب ہو جاتے ہیں وہ ادارے ویسے ہی تباہ ہو جاتے ہیں. میری تو بالکل واضح رائے ہے کہ عمران خان صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے, آزاد کشمیر کے حکمرانوں سے ریکویسٹ ہے, آپ پلیز تمام اداروں میں جتنے لوگ آئین قانون کے میں دیے گئے طرز طریقہ کار سے ہٹ کر تعینات ہوئے انہیں ون گو فارغ کریں. جو باقی بچتے ہیں ان سب کی اسناد ویریفائی کروائیں, اور اگر وہ ویریفائی ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہوتی تو ان کو بھی فارغ کریں. اصولی طور پر تو ان لوگوں نے جتنی مراعات آج تک لی یہ ان سے واپس لے کر خزانہ سرکار میں جمع کرائی جانی چاہیے. ان کے خلاف کرمنل کارروائی کر کے ان کو اندر کرنا چاہیے, اور جن لوگوں نے ان کو تعینات کیا اور ان کی تعیناتیوں کو لے کر چلتے رہے ان کے ساتھ بھی بین ہی یہی کچھ ہونا چاہیے. ان پر اٹھنے والے تمام سرکاری اخراجات ان سے لے کر خزانہ سرکار کرائے جانے چاہیے. ان کے خلاف بھی کرمنل کارروائیاں انیشیٹ کی جانی چاہیے. اور میں تو یہاں تک کہوں گا ندا کہ جو لوگ ایسی سروس کر کے ریٹائر ہو گئے اور آج بھی وہ پینشن کا بوجھ حکومت پہ ڈالے بیٹھے ہیں, ایک دفعہ حکومت ڈائریکشن دے
کہ تمام ایسے ملازمین جو ریٹائر بھی ہو چکے ہیں ان کی ابتدائی تعیناتیوں کو بھی چیک کریں, ان کے اکیڈیمک ریکارڈ کو بھی چیک کریں, اور جو غلط تعینات ہوئے تھے, جو انہوں نے جعلی سندوں پہ چلے, ان سب کی پینشن بند کریں. یہ تو آپ کر سکتے ہیں. البتہ ویسے اصولی طور پر تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. انہوں نے پوری دوران سروس جتنے مفادات لیے اس کا سارا ورک آؤٹ کر کے ان سے واپس لینا چاہیے. ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے, اور جن لوگوں نے ان کو تعینات کیا اور ان کی تعیناتیوں کو کنٹینیو رکھا ان کو بھی جیلوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے. تو یہ جب تک نہیں کریں گے, اور پھر یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ان پر انہوں نے کس کا حق متاثر کیا. اگر یہ نہ لگتے کوئی ایلیجیبل شخص لگاؤ. بالکل ایسا ہی ہے. اب پتہ ہے یہ جو ایبنیشو ورڈ ہوتی ہے نا انڈکشن, اس کے اوپر کوئی بھی شہری کوورنٹو کی ریٹ کر سکتا ہے. اور وہ کوورنٹو کی ریٹ کوئی بھی شہری کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس بات کا تعین ہی نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کس کا انہوں نے حق متاثر کیا تھا, وہ کون ہوتا. لہذا کوورنٹو کا حق ایک عام شہری کو, ایک فقیر کو بھی ہے, ایک موچی کو بھی حاصل ہے کہ وہ ایک افسر کے خلاف کوورنٹو کو چیلنج کرے. اور یہ عدلیہ پہ بھاری ذمہ داری ہے کہ جب کوورنٹو کے مقدمات ہوں ان پر بالکل درست فیصلے دیں, ان کو لیجیٹیمیٹ مت کریں, انہیں بائی پرسکرپشن لیجیٹیمیٹ مت کریں, کیونکہ اس سے ادارے تباہ ہو رہے ہیں. اور عدلیہ پہ بھاری ذمہ داری ہے کہ ایسے اقدام کا کلاکما کریں. پھر دوسری بات ندا, پھر یہ ہے کہ ان کو فارغ کرنے کے بعد تمام اداروں کو ریویو کریں, جو بہت ضروری ہے. کتنے ادارے ہیں جو غیر ضروری ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ آپ نام بھی نہیں جانتی ان اداروں کی جو وفاق میں موجود ہیں, اور ان کے ملازمین ہیں, بجلی کے بل ہیں, گاڑی کے اخراجات ہیں, دفاتر کے اخراجات ہیں, ٹی اے ڈی اے ہے, ان کے وزیر ہیں, سیکٹری ہیں, اور وہ ہمارے اس نظام پر بوجھ بنے ہوئے. آپ جب تک یہ سارا جو ہے اس کو چھوٹا نہیں کریں گے, آپ ان اداروں کا مرجر نہیں کریں گے, انہیں چھوٹا نہیں کریں گے, رائٹ سائز نہیں کریں گے, رائٹ پرسن کو رائٹ جاب پہ نہیں لگائیں گے, اور جب آپ یہ پورا بوجھ کم کر دیں گے نا, جو باقی ماندہ ملازمین ہیں ان کو اچھی مراد تنخواہیں دے دیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ کرپشن بائی کمپلشن سے نکل جائیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ اس سرکاری اس پورے نظام کو رائٹ سائز کر لیں گے, یہ ایک ہیلدی سیٹ اپ بن جائے گا. ندا آج خود پرائیویٹ سیکٹر کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا. پرائیویٹ سیکٹر کے رستے میں یہ اللاجیکل, انجسٹ, کرمنل, انڈر پیڈ, بائی کمپلشن کرپٹ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, پبلک سیکٹر ہے, یہ پرائیویٹ سیکٹر کے رستے میں رکاوٹ ہے, سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آپ جس دن اس کو ٹھیک کر لیں گے, پرائیویٹ سیکٹر آج خود کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی, اور ڈیلیور بھی کرے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان اسٹیل مل, اور یہ جتنا بھی ہمارا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے نا ندا, اس کو ہمارے ڈیولپمنٹل کے 20% سے زائد نہیں ہونا چاہیے, میکسیمم 30%. 70% آپ کا ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر, آپ کے پاس ڈیولپمنٹل ریسورسز ہونے چاہیے, تاکہ آپ اس سے کچھ اپنے لون پے آف کریں, کچھ آپ اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ میں رول پلے کر سکیں. وہ انفراسٹرکچر جو پہلے سے موجود ہے اس کو سسٹین کریں, اور اگر کچھ بچ جائے تو کچھ اور چیزیں بنا لیں. لیکن اگر آپ کا نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر ہی بے بہا ہوگا تو آپ ڈیولپمنٹل کہاں سے کریں گے, آپ لون کہاں سے پے آف کریں گے. گورنمنٹ پہ بھاری ذمہ داری ہے کہ یہ پوری توجہ دے کے سب سے پہلے پبلک سیکٹر کو ٹھیک کریں, اور اس کو آپ ٹھیک جس دن کر لیں گے نا, پاکستان ترقی کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گا. اور اس کے قوانین کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اس کے قوانین میں بڑے سیریس فلاز ہیں, تو اس کو بھی درست کرنے کی. میں چاہوں گی جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں مجھے بتائیں کیا وہ آپ کو لگتا ہے کامیاب ہوگا یا نہیں. دوسری طرف حکومت نے جو اپوزیشن کو دعوت دی ہے مذاکرات کی, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور جو خاص کر میں یہ چاہوں گی کہ جو وزارتوں میں تبدیلی کی گئی ہے, خاص طور پر جو وزیر ریلوے تھے شیخ رشید صاحب کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا, آپ کو کیا لگتا ہے پی ڈی ایم کے جلسے کی وجہ سے ان سے وزارت جو چینج کی گئی ہے کیا وہ اس میں کچھ کر پائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے, ان سب بتائیں گے مجھے. ندا, پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم والے جو کچھ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں. اچھا, گورنمنٹ اس کو اتنا سیریس کیوں لے رہی ہے؟ آپ نے کرونا ایس پیز بتا دیں, کیئر کرتے ہیں کریں, جو لوگ نہیں کرتے آپ اس کا ٹھیکہ پور کر کے نہ بیٹھیں. صحیح, انہیں آزاد ہاتھ دیں, فری ہینڈ.
آپ جتنا پینک ہو رہے ہیں, آپ جتنا جناب مذاکرات ہوں گے, فران ہوگا, آپ ان کو امپورٹنس دے رہے ہیں. پہلے مذاکرات کے لیے ریڈی نہیں تھے, اب کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں گے. آپ دیکھیں نا مذاکرات کیا کرنے ہیں ان کے ساتھ, ان کی آخری سروائیول کی جنگ ہے, انہیں ان کی جنگ لڑنے دیں. صحیح. آپ اپنا کام ٹھیک کر لیں, آپ اپنی پرفارمنس کو ٹھیک کر لیں, پبلک وہاں جانا چھوڑ دے گی. اگر آپ اپنی پرفارمنس کو فوکس نہیں کریں گے, آپ لوگوں کی گریونسز کو ایڈریس نہیں کریں گے, تو لوگ میں آپ کو جی آج تک ندا جب پیپلز پارٹی جیتی تھی وہ اپنی کریڈیبلٹی پہ نہیں جیتی تھی, نون لیگ کی گندی پرفارمنس پہ جیتی تھی. لوگ اسے اریٹیٹ ہوتے تھے, پارٹی کی جب چاہتے تھے. جب پیپل پارٹی ہارتی تھی, نون لیگ جیتی تھی, لوگ نون لیگ کی کریڈیبلٹی پہ اس کو نہیں جتاتے تھے. وہ جو اس وقت کی گورنمنٹ ہوتی تھی اس کی پور پرفارمنس پہ کرتے تھے. اگر عمران خان صاحب فوکس کر لیں اور اپنی گورنمنٹ کو ٹھیک کر لیں اور اس کی تمام اصلاحات لے آئیں, اچھا پرفارم کر دیں, کوئی شخص نہیں جانے لگا. اور ویسے بھی ندا اگر چند ہزار چند لاکھ لوگ چلے بھی جائیں, وہ ہماری کئی کروڑوں کی آبادی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. ان چند افراد سے کئی کروڑوں کا وہ کروڑوں لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. وہ آپ سے توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنے کام پہ فوکس کریں. آپ اس ایشو پہ آپ کو آپ کے وزراء کو ڈسکس تک نہیں کرنا چاہیے, ویلیو نہیں دینی چاہیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں. آپ نے کیوں ان کے ڈی جے کو اندر کر دیا؟ کیا فرق پڑتا تھا ڈی جے سے؟ یہ کمزرفی ہے, یہ حکومت کی کمزرفی ہے, چھوٹا پن ہے. اور یہ چھوٹا پن کمزرفی اس حکومت کو کہ گراف کو گرا رہی ہے. ان کی مجھے سمجھ آتی ہے ان کے کون لوگ ہیں جو پالیسی میکر ہیں, جو یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. ادھر سے آپ نے اٹھا کے وہ جہاں پہ وہ مریم نواز نے جا کے کھانا کھایا, وہ بٹ کڑائی والا, اس کا آپ نے سیز کر دیا. کیوں کر دیا؟ آپ اتنے چھوٹے پن پہ کیوں آ رہے ہیں؟ بالکل یہ تو آپ ظرف کے ساتھ چلے. میں بتاؤں ندا, جو شخص سچا نہیں اور جس میں ظرف کی شدید کمی ہے وہ کسی قابل نہیں. بالکل ظرف ٹھیک ہے نا. بہت میٹر کرتا ہے, اور یہ دو چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. اور گورنمنٹ کو اپنا دیکھنا چاہیے کہ ان کے کیا تقاضے ہیں اور انہیں ان کو کیسے فلفل کرنا ہے, اور انہیں کس سطح تک رہنا ہے, اس سے نیچے نہیں آنا. ٹھیک ہے. میں آپ کو ندا بتاؤں, سول سروس میں رہا, ہر منصب کے کچھ تقاضے تھے. ایسے ہی ہے. اور کچھ لوگ اس منصب پہ جب لگتے تھے وہ منصب بہت بڑا ہو جاتا تھا. کچھ لوگ جب اس منصب پہ رہتے تھے وہ منصب کے جو تقاضے تھے وہ وہیں پہ مینٹین رہتے تھے. صحیح. اور نیتا لٹرلی کچھ لوگ جب لگتے تھے اس منصب کو اتنا نیچے لے آتے تھے, یہی بات ہے, اس منصب کا لیول ہی نہیں چھوڑتے تھے, بالکل وہ منصب نیچے آ جاتا تھا. پلیز عمران خان صاحب, آپ بھی اپنے منصب کے تقاضوں پہ فوکس کریں, اور آپ پلیز یا اپنے ان وزراء کو ان کے منصب کے حوالے سے سمجھائیں کہ ان کو کس لیول تک رہنا ہے, اور اگر نہیں سمجھا سکتے ہیں تو مہربانی کر کے ان سر کو ہٹائیں, اور اس ملک سے اور لوگ آپ کو مل جائیں گے جو زیادہ قابل ہیں ان منصبوں کے. آپ ان کی تلاش کریں. اور آپ کو عمران خان صاحب میرا ایک مشورہ ہے, لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ رائٹ لوگوں کا خود انتخاب کرتا ہے, اس کو موب میں سے کھینچ کر آگے لے کے آتا ہے. ایسے ہی ہے. جو لوگ لیڈر کے پاس خود پہنچتے ہیں نا وہ مفاد پرست ہوتے ہیں, ان سے بچنا چاہیے. ایسے ہی ہے. تو آپ کا لیڈر کا رول ہے کہ وہ اپنی ٹیم خود درست بلڈ کرے. ٹھیک ہے. تو آپ اپنی ٹیم کو فوکس کریں, اور ان کو جو یہ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں, فری ہینڈ دیں, اور کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے جلسوں سے کوئی دنیا اوپر نیچے نہیں ہو چلی, نہ آپ کی حکومت ہلنے جا رہی ہے, نہ آپ کی کرسی ہلنے جا رہی ہے. دوسرا این آر او تنگ آ گئے, اس لفظ سے تنگ آ گئے. کیا صورت نہیں دیں گے. دیکھو نا ندا, این آر او کیا ہے, ایک ٹرم پکڑ لی ہے اور وہ بار بار عمران خان کے کہنے سے منصب سے کوفت ہونے لگی ہے. لوگوں کو ہو رہی ہے, بلکہ سن کر لفظ سے کوفت ہو گئی ہے این آر او سے. آپ یہ دیکھو ندا, آپ جو انصاف کے ادارے ہیں ان کو اپنا انصاف کا کام کرنے دیں. آپ ان کے رکاوٹ نہ ڈالیں, انہیں جو فیسلٹیشن چاہیے وہ دیں. اور آپ کا کیا کام ہے کہ آپ ان کی پوری کارروائی کو باعث کر کے رکھتے ہیں. جب آپ اس کے معاملے میں بولیں گے, آپ کے وزراء بولیں گے, ان کی طرف سے ہونے والا ہر ایکٹ آٹومیٹکلی باعث ہو گیا. آپ کسی بھی چیز کو ذاتی نہ لیں نا, نہیں وہ ان کا کام ہے, ان کو کرنے دیں, آپ اپنا کام کریں. ان کے وے سے یہی لگتا ہے جیسے اس چیز کو وہ ذاتی. ابھی آپ دیکھیں ندا کہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی مقدمہ بنایا ہی نہیں, یہ تو وہ مقدمے ہیں جو انہوں نے ایک دوسرے پہ خود بنائے تھے, ان کو چل رہے. یہ بھی آپ کی پور کارکردگی ہے, آپ کے پاس حکومت ہے. آپ نے اپنے دور میں ان کے خلاف مقدمات کیوں نہیں بنائے؟ آپ نے کیوں نہیں دیکھا کہ کس نے کیا کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ پرانے مقدمے ہیں, آپ انہیں کو بھگت رہے ہیں. آپ نے کیوں اس کے اوپر کردار ادا نہیں کیا؟ یہ آپ پر سوال ہے بہت بڑا, تو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور جو وزارتوں کا آپ دیکھیں,
دیکھو ندا، یعنی وزیر ریلوے کو فوراً سے وزیر داخلہ ندا بنا دیا دیکھو گیا. بات یہ کیا لوجک ہے اس کے ہے پیچھے؟ ندا جو مدینے برے وہ مکے بھی برے. صحیح. بات یہ ہے کہ نالائکوں کے ٹولے میں سے ایک کو اٹھا کے اس جگہ سے ادھر کر دیں اور دوسرے کو اٹھا کے ادھر کر دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی چینج نہیں آنے والا. تو یہ تھا. لیکن عوام کو لگ رہا ہے شاید وہ خود بھی شیخ صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جلسے کی وجہ سے ان کی وزارت جو تبدیل کی گئی ہے. ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا ضرور وہ یہ بتائیں. ہے کہ مختلف اداروں میں سی ای اوز لگائے جا رہے ہیں. اچھا. یہ میں شاید آخری بات ہو میری جی اس جی. آج کے پروگرام کی. حکومت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز یہ جو لیٹرل انڈکشن ہے اس کو بند کریں. ایون جوڈیشری میں بھی بند ہونی چاہیے. آئین میں یہ پروویژن کہ وکیل 10-15 سال کے تجربے کا عامل جج لگا دیا جائے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے. جس نے جج بننا ہے وہ سٹارٹ سے جوڈیشری میں جائے صحیح. اور وہیں سے ایکسل کر کے اوپر پہنچے. ایک کیپٹن جو فوج میں جاتا ہے وہی بریگیڈیئر جنرل بنتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی باہر سے آ کے جنرل لگا دیا جائے. اسی طرح سے تمام اداروں میں لیٹر انڈکشن کو بند کریں. اس نے تباہ کر دیا. آپ سی ای اوز پوسٹ ایڈورٹائز کرتے ہیں، وہ جو آپ کے ایکٹ کے تحت بنی ہوئی کمپنیز ہیں ان میں 3 سال کے لیے لگتے ہیں، ان کی تنخواہیں مراد آوی وہ ان اداروں کو ان کو ہائر کیا جاتا ہے. ندا وہ ان اداروں کو اپنا ادارہ سمجھتے ہی نہیں، وہ اویل کرنے کے لیے آتے ہیں. ایسے ہی ہے. آپ انہی اداروں کے کمپیٹنٹ لوگوں کو جو رائٹ فل ہیں ان کو پروموٹ کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ لیس تنخواہ میں بھی ہوں گے، وہ اس ادارے کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، اپنا اثاثہ سمجھتے ہیں، وہ اس کے لیے بیٹر پرفارم کر سکتے ایسے ہیں. ہی ہے. لیٹرل انڈکشن جب تک ہم پورے نظام میں نہیں ختم کریں گے یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ سی ای اوز کی تعیناتیاں مشتہر کر کے لگانا اس پورے پروسیس کو ختم کریں. بالکل. اور جو غیر ضروری ادارے ہیں جن کی کوئی پرفارمنس نہیں ان اداروں کو ختم کریں. جو ضروری ہیں ان کا جس کے ساتھ مرجر ہونا ہے ان کے ساتھ مرجر کریں اور پبلک سیکٹر کو چھوٹا اور لاجیکل کریں اور انصاف میں مبنی کریں. ایک جیسا سول سرونٹ وہی اسی عہدے کا 1.5 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے اور دوسری جگہ اسی اسکیل کا افسر بیٹھا ہوا 4 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے، 10 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے، 15 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے. یہ ڈسکرمنیشن تباہ کرتی ہے. وہ باقی ملازم یہ سوچتے ہیں کہ 15 لاکھ ہمارا حق ہے، گورنمنٹ 2.5 دے رہی ہے، باقی کے ہم ویسے کما لیتے ہیں. وہ 15 جائز طور پہ لے رہا ہے، یہ 15 میں اپنے خود بنا لیتا ہوں. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ڈسکرمنیشن کیوں ہے. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. اپنی ہوسٹ ندا منظور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.